معراج ہے حقیقت ایمان ہے یہ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی نبیہ المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار۔ عزیزان محترم، یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمارے آقائے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی شکل میں قرآن کے بعد دوسرا سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ لیکن افسوس، بعض جدت پسند محققین اور ماڈرن قسم کے جو اسکالرز ہیں وہ اس زمانے میں یہ دعویٰ کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش نہیں آیا، یعنی یہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ یہ روحانی تھی، اور روحانی کہہ کر کے وہ اس کو خواب کی حالت میں پیش آنے والا ایک واقعہ مراد لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ معراج بطریق منام ہوئی ہے، خواب کی حالت میں، نوم کی حالت میں۔ ایک دعویٰ ان ماڈرن اسکالرز کا ہو گیا، جدت پسند محققین کا ہو گیا کہ معراج کا سفر جسمانی نہیں تھا بلکہ روحانی تھا، یعنی منامی تھا، خواب کی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور ایک دعویٰ امت مسلمہ کا جو ہمیشہ سے ہے کہ یہ واقعہ حضور پاک علیہ السلام کے جسم اطہر اور روح اقدس دونوں کو پیش آیا تھا، یعنی یہ معراج جسمانی تھی، منامی نہیں تھی، خواب کی حالت میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اب جب دو طرح کے دعوے ہوں تو بات کس کی سچی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے ہم اسی قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں کہ جس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے جب معراج کے پہلے مرحلے کا ذکر فرمایا جو کہ مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصا تک کا ذکر ہے جس آیت پاک میں، اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، پاکی ہے اسے کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک۔ یہاں جو غور کرنے والے الفاظ ہیں اور جو جدت پسند محققین ہیں، ماڈرن اسکالرز ہیں اور پوری امت مسلمہ، ان دونوں کے درمیان جو الفاظ اب فیصلہ کریں گے آپ پوری توجہ رکھیں، وہ اسرا بعبدہ کے یہ الفاظ ہیں۔ اسرا بعبدہ، اسرا یسری اسراء باصلے کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت نکلنا، رات کے وقت چلنا اور رات کے وقت کسی کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور یہی معنی اللہ رب العزت نے اپنی جانب نسبت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ کون؟ اللہ رب العزت، اللہ کی ذات پاک، کہ جو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو رات کے وقت میں، رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے کر کے جانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی جانب نسبت کی ہے اسرا بعبدہ، میں جو لے جانے والی ذات پاک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، یعنی لے کر کے کون گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے کر کے گیا ہے، اور کسے لے کر کے گیا ہے؟ بعبدہ، اس عبد سے مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو یاد رکھیں اسرا باصلے کے ساتھ، اسرا بعبدہ، رات کے وقت کسی کو لے کر کے جانا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اب یہی الفاظ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں، وہاں اور یہاں جب دونوں مقامات کو ہم دیکھیں گے تو پھر ہمارا فیصلہ خود ہی ہو جائے گا کہ یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ اس میں سے اب پہلا مقام دیکھیں، یہ حضرت سیدنا لوط علی نبینا وعلیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ان کے واقعے کا ذکر قرآن مجید نے انہی الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا جو وہ ان سے منوانا چاہ رہے تھے، ان کی نافرمانی کی پاداش میں ان پر عذاب نازل فرمانا چاہا، اور جو فرشتے بھیجے اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ السلام کے پاس،
تو ان کا اور حضرت لوط علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، قرآن مجید نے انہیں ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ ہود ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے قالو، یعنی فرشتوں نے کہا، جو فرشتے آئے تھے انہوں نے کہا، یا لوط، اے لوط علی نبینا وعلیہ السلام، انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کی جانب سے آئے ہیں، آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، وہ آپ کی قوم کے جو افراد آپ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب دیکھیں وہی الفاظ، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، وہاں اسرا بعبدہ، یہاں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، وہاں فعل ماضی تھا، یہاں فعل امر ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، راتوں رات اپنے گھر کے وہ افراد جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں اپنے ساتھ لے کر کے اس بستی سے، کہ جس پر عذاب نازل ہونے والا ہے اللہ کا، اس بستی سے آپ لے کر کے انہیں نکل جائیں۔ یہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا۔ الفاظ پر غور کر لیں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، وہاں ہے اسرا بعبدہ، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں فعل ماضی ہے اور یہاں فعل امر ہے، وہاں خبر دی جا رہی ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن معنی برابر ہے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا خواب دیکھا ہو اور خواب ہی کی حالت میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو اور خواب ہی کی حالت میں آپ کی قوم پر عذاب آیا ہو، نہیں، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ حقیقت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہی لفظ جب سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام راتوں رات اپنے اہل خانہ کو لے کر کے فزیکلی نکلے ہیں، ظاہری اس جسمانی وجود کے ساتھ۔ تو جب یہ معنی یہاں مراد لیا جاتا ہے تو وہاں کون سی چیز معنی آتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے معراج جسمانی کا جس سے انکار کیا جا سکے۔ اب اسی واقعے کا ذکر ایک جگہ دوسری آیت میں دیکھیں، یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 65 ہے، اسی حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا ذکر اللہ جل مجدہ الکریم نے یہاں جو فرمایا ہے، اس جگہ پر بھی ارشاد فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، راتوں رات اپنے اہل خانہ کو لے کر کے آپ اس بستی سے نکل جائیں، وَاتَّبِعِ أَدْبَارَهُمْ، وہ لوگ آگے چلیں گے، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ جو واقعہ اسی لفظ کے ساتھ، اسی صیغے کے ساتھ اور اسی باب سے آنے والا اسرا یسری اسرا ان باصلے کے ساتھ، نہ صلہ بدلا ہے نہ باب بدلا ہے، صرف جو فعل ہے اس کی نوعیت اور اس کی حالت بدلی ہے کہ وہاں پر فعل ماضی تھا اور یہاں پر فعل امر ہے، چونکہ وہاں خبر دینا مقصود تھا سبحان الذی اسرا بعبدہ میں، اور یہاں حکم دینا مقصود ہے۔ خبر دینے اور حکم دینے کا فرق ہے بس، باقی یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر کے راتوں رات اس بستی سے نکل جائیں، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب کوئی بھی مفسر دنیا کا، کوئی بھی محقق اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ خواب میں پیش آیا ہے۔ جب یہ واقعہ خواب میں پیش نہیں آیا تو سیم انہی الفاظ کے ساتھ جو معراج کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے وہاں کون سی دلیل آ جاتی ہے کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہے؟ جب یہ حقیقت میں پیش آنے والا ایک حقیقی واقعہ ہے، جسمانی طور پر پیش آنے والا یہ واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جسے قرآن نے ہی بیان کیا، اسی صلے کے ساتھ بیان کیا، تو پھر سبحان الذی اسرا بعبدہ میں یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ اسے اپنے من سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے یا اپنی ناقص تحقیق کے لحاظ سے یہ بات سمجھائی جائے امت کو، اور یہ عقیدہ نیا گڑھ کر کے لوگوں کو دینے کی کوشش کی جائے کہ یہ واقعہ تو خواب میں پیش آیا تھا۔ انصاف کے ساتھ کام لیں۔ ایک اور آخری مثال کہ جس میں قرآن مجید کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ معاملہ اور یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے ساتھ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ۔ حکم دیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات نکل جائیں، اسی طرح کا حکم جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے دیا گیا تھا۔ وہاں عذاب آنے والا تھا اور یہاں فرعون اور اس کے لشکر سے
انہیں بچانے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اب قرآن مجید کے چند مقامات اسی واقعے کا جو ذکر کر رہے ہیں، ان تمام مقامات پر دیکھیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ کا استعمال فرمایا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب وحی کی، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر کے نکل جائیں۔ ان الفاظ پر بھی غور کر لیں، میں نے شروع سے زور دیا ہے کہ اسرا بعبدہ کے الفاظ پر آپ اپنی پوری توجہ رکھیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں، ان اسری بعبادی، وہاں عبد ہے، یہاں عباد ہے، یعنی وہاں صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں ایک کی بات تھی، یہاں بہت سو کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں سنگولر تھا، یہاں پلورل ہے، وہاں ایک وچن تھا، یہاں بہو وچن ہے، بس، اور کوئی فرق نہیں ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے۔ وہاں بھی باصلہ ہے، یہاں بھی باصلہ ہے، فَأَسْرِ بِي، یہ باصلہ آیا، بِعِبَادِي، اور اسرا یسری اسراءً اسی باب کے ساتھ استعمال ہونے والا فعل امر ہے، اسری، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، یعنی راتوں رات آپ بنی اسرائیل کو لے کر کے، میرے بندوں کو لے کر کے اس مصر سے نکل جائیں۔ یہ حکم اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا۔ اب اگلی آیت جو ہے یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 ہے۔ اس میں بھی اسی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، وہی سیم الفاظ، ان اسری بعبادی، اسرا بعبدہ، اسری بعبادی، کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب وحی کی اور کیا حکم دیا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر کے آپ مصر سے نکل جائیں، انکم متبعون، اس لیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو جلدی کریں اور راتوں رات لے کر کے بنی اسرائیل کو، میرے بندوں کو اس مصر سے نکل جائیں۔ ایک اور آیت دیکھ لیں، یہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے وہ جو کلام فرمایا تھا اسی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو جلد از جلد راتوں رات لے کر کے یہاں سے آپ نکل جائیں، اس لیے کہ فرعون کے ذریعے سے آپ کا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ آخری مرتبہ ان الفاظ پر غور کر لیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم جو راتوں رات اپنے بندوں کو لے کر کے نکل جانے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرما رہا ہے، اس کے الفاظ اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کتنے ملتے جلتے اور بالکل سیم الفاظ ہیں، سیم کنڈیشن گویا کہ بیان کی جا رہی ہے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ رات کے وقت لے کر کے کسی کو جانا، رات کے وقت لے کر کے کسی کو نکلنا، رات کے وقت چلنا، یہ معنی ہے، اور وہی معنی وہاں بھی ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راتوں رات نکلنے کا جو واقعہ پیش آیا ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو جو راتوں رات نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہ دونوں حضرات اپنی اپنی قوم کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اور اپنی اس باڈی کے ساتھ، یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ نکلے ہیں، اور یہ خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں پیش آنے والا واقعہ ہے، یہ منامی نہیں بلکہ حقیقی اور جسمانی طور پر پیش آنے والا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی۔ جب ان کا واقعہ حقیقی ہے اور وہاں کسی طرح کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہی الفاظ جب قرآن مجید نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے لیے بیان کیے ہیں، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر کے نکل رہے ہیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر کے نکل رہے ہیں، تو وہ حقیقت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے بندے کو لے کر کے جا رہا ہے اور معراج کا تحفہ عطا فرما رہا ہے، معراج کی سعادت عطا فرما رہا ہے، تو یہاں ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اپنے ایمان پر ماتم کرے، اپنی تحقیق پر ماتم کرے، اور اپنے آپ کے محقق ہونے پر ماتم کرے، اور اپنے آپ کے اسکالر ہونے پر ماتم کرے۔ آپ کے اس طرح کی ادھوری
تحقیق سے اور لا یعنی بے فائدہ بے مقصد تحقیق سے نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اور سوائے امت میں فتنے اور فساد کے اور کچھ برپا نہیں ہوگا۔ ایک 1400 سال سے چلا آ رہا عقیدہ کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب یہ مانتے ہیں کہ یہ معراج جو ہے وہ جسمانی ہوئی تھی، لیکن ابھی چند محققین جو پچھلے کچھ وقت سے پیدا ہوئے، بعض گزر گئے، بعض موجود ہیں، جو ان کی روایات کو آگے چلا رہے ہیں۔ آپ سے بس اتنی درخواست ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، آپ کا بھی ایک دعویٰ ہے اور ایک طرف پوری امت کا دعویٰ ہے۔ اگر آپ تحقیق ہی کرنا چاہتے ہیں تو آنکھ کھول کر کے ان آیتوں کو پڑھیں۔ حضرت موسیٰ و حضرت لوط علی نبینا و علیہم السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں، اسی باب کا استعمال فرمایا ہے، وہی صلہ استعمال فرمایا ہے، اور صیغے میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ماضی ہے جہاں حضور کے معراج کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور ان کے واقعے میں وہ صیغہ امر کا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو واقعہ ان کے ساتھ ظاہری طور پر پیش آیا، حقیقی طور پر جسمانی طور پر پیش آیا، اسی طرح سے انہی الفاظ کا استعمال جب اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا میں فرمایا، تو یقیناً وہ بھی ظاہری طور پر، حقیقی طور پر، یقینی طور پر، جسمانی طور پر پیش آنے والا یہ واقعہ ہے، واقعہ معراج۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت پر قائم اور دائم فرمائے، اور قرآن مجید ہی کی صحیح دعوت دیتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، قدر اور منزلت کو سمجھنے کی اور اس شان کا اعتراف کرنے کی، اقرار کرنے کی، دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔